یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں. ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں. توجہ ہے میری بات پر آپ عزیزوں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں. تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا بچ جاتا تھا, پیچھے ہٹ جاتا تھا. لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا. تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا. میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام, توجہ ہے میرے عزیزوں کی, کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے کرے, اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی. لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے. میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں. ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے, اس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے, نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے. کہتے ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر, اچھی انگریزی جانتے تھے تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے. میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتے انہوں نے ہلکا سا ٹچ دیا, زور نہیں دیا, اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے. کہتے ہیں ہلکا سا ٹچ دیا, کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھیں, بس ہلکی سی بات. اور وہ جملہ چھوڑ گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو, لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو. جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا, تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے. کہہ دیا کرو. انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں. کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی. مصروف آدمی تھا, زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا, لیکن میں ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا, پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے, کنز المال میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, ابن اسحاق میں بھی ہے, ابن اشام میں بھی ہے, اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ہم گھر سے نکلے, حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے. فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے, تیز تیز. اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی, دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے, سادی سی بیوی, اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے. وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے, کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں, آپ جائیے, کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں, میں معلومات کرتا ہوں. تو محبوب نے فرمایا نہیں, اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں, پہلے اس کی داد رسی ہوگی, اسے پہلے پوچھا جائے گا. روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں, لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے, کتنے لوگ تڑپتے ہیں, کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں, میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں, اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے, لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود. میں نے شروع میں کہا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا, کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بہنا ہے نا جی, جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بہنا اینڈ تے
बिल्कुल कड़ा थी है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इससे पूछो क्या मसला है। तो कहने लगी मैं गरीब हूं, बूढ़ी हो गई हूं, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है। तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है और अब बूढ़ी हूं ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूं, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूं, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूं, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियां बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊं। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते हैं 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया तो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूं, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? तो अर्ज करने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तैयबा। इमाम यूसुफ सालिही फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुलुल हुदा वर रिशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी? कहा ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूं, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दरखास्त आई है, ਉਹਦਾ की करना है? तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेनू पता नहीं इतने नहीं खलोई दा। तो उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आजे जरा, मैं थाने जाना। उन्हें कहा गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, एवं थाने जाइदा। अब वो गाड़ी लाया है, पता नहीं कहां से लाया है, थाने पहुंचा है। और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरिया 4 धियां ने तो मैं शामी खाना खाना है। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़? सारी जिंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह को? अगर अभी भी गाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का? मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से यहां काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। पर कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूं। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी। और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे। सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पे दस्तक दी, से मालकन आई। वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फें और महबूबे पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा। बरेली के इमाम फरमाते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी। औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महव हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है। कहा तो मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूं। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी, पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ना कहना। कहने लगी नहीं कहती, मेरा वादा रहा, कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे हबीब ने फिर नजर उठाई और उस गरीबिनी की तरफ देखा
اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں, تو اگر کہے تو میں خود بھیک دیں, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, تو اگر کہے تو میں جاؤں. اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے, کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی. حضور نے رخ پھیرا تو حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی, کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون, یہ بتا تو صحیح کون تھے. تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے. جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. بیبیاں دوڑ کے آئی, کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ, مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا. بھائی اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے. جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے, جو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے. اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے. اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے, اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہا نا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے, احساس سے مروت پیدا کر. تھوڑا سا دائیں بائیں بھی دیکھیں, تھوڑا پلٹ کر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں.